ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو داتا دربار میں واقعہ ہوا اس میں طریق لبیک ملوث بھی ہے یا نہیں۔ اگر طریق لبیک ملوث ہے تو میرے کون سے سوالات ہیں ان کے لوگوں سے، جو کمنٹ سیکشن میں عام عوام بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اور آج میں اڈیک کروں گا، چاہے وہ گالی ہو، وہ لعنت ہو، یا وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنے کومنٹ میں ضرور بتائیں، ضرور دیں، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ بات کرنے والے کو جو ہے وہ کس طرح سے اکھاڑ کے پھینکا جاتا ہے۔ شیخ فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ پروگرام سیاسی چوبارہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب شاہد۔ آج عرس داتا دربار پر ہونے والے واقعہ کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی یا مذہبی معاملہ نہیں۔ داتا دربار کی جو ہستی ہیں وہ بڑی قابل احترام اور قابل تعظیم ہستی ہیں۔ معاملات کہنے کا یہ ہے کہ کیا دربار جو ہے وہ طریق لبیک پاکستان کی ملکیت ہے؟ جبکہ نہیں۔ طریق لبیک کے نعرے کو اگر بین کیا گیا، میں مانتا ہوں کہ یہ سراسر ایک بے وقوفی ہے، مگر طریق لبیک پاکستان کے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ اس جو ہے وہ ہستی یا اس دربار کے تقدس کو پامال مت کریں۔ البتہ وہ مسجد تھی، اور مسجد کے اندر جوتوں کو جس طرح سے پھینکا گیا، وہ خطاب کر رہے تھے ڈاکٹر حسنین محی الدین قادری صاحب، جو کہ صاحبزادے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں طریق لبیک پاکستان کے چاہنے والوں سے کچھ سوال پوچھوں گا، وہ یہ کہ یہ اندھی تقلید نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کے معاملات پہ بے شمار مسائل ہوں گے، آپ کے طریق انصاف سے معاملات ہوں گے، آپ کے مسلم لیگ نواز سے معاملات ہوں گے، لیکن معاملات یہ اس حد تک جائیں گے یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر امجد شعیب جو ہیں وہ ریٹائرڈ جرنل ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جو طریق لبیک پاکستان کا وجود آیا، یہ مسلم لیگ نون کی ایک سازش تھی، لیکن البتہ اس کے بعد ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ معاملات ہمارے کہنے کے یہ نہیں ہیں کہ طاہر القادری کو پروموٹ کیا جا رہا تھا یا کیا معاملات تھے۔ البتہ طریق لبیک پاکستان کو یہ ضرور چاہیے، وہ کارکنان ان کے ہوں یا نہ ہوں، ہم ان پہ تہمت نہیں لگا رہے، لیکن یہ ساری رائے، یہ سارے معاملات، یہ تقریریں اور یہ ساری چیزیں انہی سے منسلک اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ سارے اشارتاً انہی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا کچھ ٹویٹس ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ بالِ جہاں بنا ہوا ہے۔ میں کچھ ٹویٹس آپ سے شیئر کروں گا جس میں انہیں سعد رضوی صاحب کو مودی سے بھی جو ہے وہ مناسبت دی گئی، اور ایک طرف ان کی تصویر اور دوسری طرف ان کی تصویر لگائی گئی ہے۔ ایک طرف ان کو یزید ابن معاویہ بھی کہا گیا ہے، اور بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بے جا تنقید اور یہ ایک لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا میری طریق لبیک پاکستان کے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے کسی بھی قسم کے کارکنان اس میں ملوث ہیں تو انہیں روکا جائے۔ اور جبکہ ایک طرف جو ہے وہ ڈاکٹر انصر گولروی ٹی وی ہے جس نے کہا ہے کہ جی جلالی کا جو ہے وہ فلاں چیز کام کر گئی ہے، البتہ یہ ایک شر پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے پی پی 139 جو شرک پور کا معاملہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میاں ابو بکر شرک پوری جو زیب آستانہ شرک پور شریف ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا، لیکن معاملات اس طرح سے خراب ہو گئے ہیں کہ آستانے درگاہوں اور ان کو آپس میں لڑانے جھگڑنے کی طرف سے ہر طرح کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ فلاں ہم سے معافی مانگے گا تو یہ ہوگا، فلاں معافی مانگے گا تو یہ ہوگا۔ البتہ یہ ایک مذہبی معاملہ، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن یہ ایک تصادم پہلے تو جو ہے وہ ایک سیاسی جماعتوں میں تھا، لیکن اب طریق لبیک پاکستان کا جو تصادم ہے وہ مذہبی جماعتوں میں بھی رجحان پکڑتا ہے۔ کہیں سعد رضوی کو مودی سے مناسبت دی گئی، کہیں چابیوں والا کھڈونا کہا گیا، اور کہیں فضل الرحمان کے ساتھ ایجنٹ کہا گیا، اور کہیں طاہر القادری کے بیٹے سے نیچا کہا گیا۔ یہ ساری باتیں، کیا یہ دونوں جماعتیں آپس میں کون سی فاتح ہوگی؟ جواب کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ کیا سعد رضوی گستاخ ہیں یا نہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ کریے گا، اور لاسٹ پہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔